السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں اور باوقار پردہ نشین میری ماں اور بہن، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ قرآن کریم کے تربیتی پہلو، اس کا ہم ایک حصہ مکمل کر چکے ہیں کہ قرآن کریم نے ہم انسانوں کی جو تربیت کی ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں جو دوسری کتابوں یا دوسرے مذہب یا دوسرے دین والوں کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ الحمدللہ اس میں ہم نے آپ کے سامنے کل 9 خصوصیات رکھی ہیں جو صرف اسلامی یا قرآنی تربیت کی ہی خصوصیات ہیں، کسی اور تربیت کو وہ امتیازات حاصل نہیں۔ انشاءاللہ آج سے ہم اس سلسلے کی دوسری کڑی شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ قرآن کریم نے ہماری جو تربیت کی ہے تو اس تربیت کے لیے اس نے طریقہ کیا اختیار کیا۔ قرآن کریم نے ہم انسانوں کی تربیت کی تو اس تربیت کے لیے اس نے طریقہ، اسلوب، انداز کون سا اختیار کیا ہے، وہ اسالیب التربیہ فی القرآن الکریم۔ قرآن کریم میں تربیت کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے گئے، تو انشاءاللہ آج اس سلسلے کی بالکل پہلی کڑی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ ہے التربیۃ بالموعظۃ الحسنہ۔ التربیہ بالموعظۃ الحسنہ، نصیحت کا پہلو اختیار کرنا۔ قرآن کریم ہم کو نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ ہماری تربیت کرنے کے لیے قرآن کریم نے جو الگ الگ انداز، الگ الگ طریقے، الگ الگ اسلوب اختیار کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اسلوب ہے التربیۃ بالموعظۃ الحسنہ۔ بہترین پیرائے میں، بہترین انداز میں اللہ عز و جل نے بندوں کو نصیحت کی، نصیحت کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ نصیحت کہتے کس کو؟ خیر خواہی، کہ آپ یہ کام کیجئے تو آپ کا بھلا ہوگا، آپ یہ کام مت کیجئے ورنہ آپ کا نقصان ہوگا، یہ نصیحت، خیر خواہی۔ تو اللہ عز و جل نے یہی پہلو اختیار کیا، یہی انداز اختیار کیا کہ ہم کو بتایا کہ آپ یہ کام نہ کریں ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ یہ کام کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی۔ کیا ہے یہ قرآن کریم؟ کیا ہے اس میں؟ نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا۔ کفر کی بیماری ہو، نفاق کی بیماری ہو، اچھائی کو ناپسند کرنے کی بیماری ہو، شبہات کی بیماری ہو، شہوات کی بیماری ہو، ان تمام بیماریوں کے لیے قرآن کریم میں شفا ہے اور نصیحت ہے۔ اور اللہ بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ۔ 2 الگ الگ سورتوں کی آیتیں، آپ نصیحت کیجئے،
یاد دہانی کیجئے، لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، بار بار ان کے دماغوں میں کوئی بات ڈالنے کی کوشش کیجئے. کیوں؟ یقیناً یہ نصیحت کرنا، نصیحت کا انداز اختیار کرنا، لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہنا، اس سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے. بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، معلوم ہے سب کو کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، والدین کی خدمت، ان کی اطاعت فرض ہے، حلال کمائی فرض ہے، ہم کو سب کو معلوم ہوتا ہے. لیکن کوتاہی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے. نماز میں کوتاہی، زکوٰۃ میں کوتاہی، والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی، لوگوں کے ساتھ معاملات میں کوتاہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو؟ نصیحت. یہ جو آپ کو بار بار دن میں 5 بار نماز کے لیے مسجد میں بلایا جاتا ہے، کیوں بلایا جاتا ہے آپ کو؟ تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے، آپ کے رب سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا رہے. آپ فجر کے بعد اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں چلے گئے، ظہر آنے تک کافی لمبا ٹائم ہو گیا، چلو اللہ کی طرف آؤ تاکہ دوبارہ یاد دہانی ہو جائے، اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے. پھر تم دوپہر میں آئے، اپنے گھر میں کاروبار میں چلے گئے، دوبارہ سے دنیا داری میں مصروف ہو گئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا داری کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو جاتے، چلو دوڑ کر واپس عصر کے لیے آؤ تاکہ اللہ سے تعلق تھوڑا سا واپس نیا ہو جائے، تازہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے. پھر عصر کے بعد اپنے کاروبار میں نکل گئے، اپنے گھر بار میں سیر و تفریح کے لیے نکل گئے، چلو مغرب کے لیے واپس آؤ تاکہ واپس سے اپنے رب سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے. پھر اب اس کے بعد تم کو رات بھر سونا ہے، آرام کرنا ہے، تو چلو اللہ کے در کی حاضری دو اور اس کے بعد اپنے گھر پر جاؤ. تو کیوں ہم کو اللہ عز و جل بار بار بلاتا ہے؟ یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، اپنے سے تعلق مضبوط کروانے کے لیے. تو قرآن کریم نے ہماری تربیت کے لیے جو انداز اختیار کیا وہ ہے یاد دہانی کا انداز، بار بار آپ کی نصیحت کا انداز، وعظ کرنے کا انداز. کیا آپ کو سمجھایا جاتا ہے؟ جیسے ابھی حافظ صاحب نے کچھ آیتیں قرآن کریم کی پڑھی. اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. مومنوں سے کہیے نگاہیں نیچی رکھو، غیر محرم عورتوں کو مت دیکھو، موبائل میں بری تصویریں مت دیکھو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو. آنکھ اور شرمگاہ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے تو انشاءاللہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لے جاؤ گے. اسی میں ازکا تمہارے لیے یہی پاکیزگی کا سبب ہے، یہی طہارت کا سبب ہے. اور پھر دیکھو واللہ خبیر بما تصنعون، جو کرتے ہو اللہ کو سب معلوم. ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم جو بھی کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ اچھی طرح سب کو جانتا ہے، پوری تمہاری حرکتوں سے باخبر ہے. اب اس میں دیکھیے اللہ عز و جل نے نصیحت کا کیسا پہلو اختیار کیا. ایک تو یہ کہا ذالک ازکا لہم، پاکیزگی چاہیے نا، طہارت چاہیے نا، تزکیہ. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صفائی ستھرائی، پاکیزگی. آپ کو یہ چاہیے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو بھائی، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اچھی بات. اور پھر تھوڑا سا تنبیہ، ان اللہ خبیر بما یصنعون. تنبیہ کیا ہے؟ یہ تنبیہ دیکھو اللہ باخبر ہے، آپ کتنا اپنی نگاہوں کی، اپنے دل کی حفاظت میں کامیاب ہوتے ہو اللہ باخبر ہے. آنکھوں کی چوری کرتے ہو کہ نہیں کرتے، دل میں برے خیال آتے کہ نہیں آتے، شرمگاہ کی حفاظت کرتے کہ نہیں کرتے. دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، دعویٰ تو ہم سب دعویٰ کرتے ہیں نا. تو اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے؟ دعویٰ نہیں، ان اللہ خبیر بما یصنعون. ثبوت چاہیے، عمل کر کے دکھاؤ. پھر مومنہ خواتین کو نصیحت کرتا ہے اللہ عز و جل، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. جو حکم اے نبی آپ نے مومن مردوں کو دیا تھا، اب وہی حکم مومنہ عورتوں کو بھی دیجیے. وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہ اپنی زینت کی حفاظت کریں کہ ان کی جو زینت کی چیزیں ہیں وہ ایسے غیر محرموں کے سامنے نہ دکھاتی پھریں. اللہ عز و جل کیا پھر اس کے آخر میں کیا فرماتا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب کے سب اللہ عز و جل کی جناب میں توبہ کر لو، رجوع ہو جاؤ. کہیں بھی چلے گئے تھے نا، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، وقت ہے تمہارے پاس، موقع ہے تمہارے پاس. کہیں بھی چلے گئے تھے واپس آؤ.
اپنے نفس کی وجہ سے بھٹک گئے تھے، واپس آ جاؤ، شیطان کی وجہ سے بھٹک گئے تھے، واپس آ جاؤ، کسی مجبوری میں بھٹک گئے تھے، واپس آ جاؤ، جہالت کی وجہ سے بھٹک گئے تھے، واپس آ جاؤ، شہوت کی وجہ سے بھٹک گئے تھے، واپس آ جاؤ، شبہ کی وجہ سے بھٹک گئے تھے، آ جاؤ واپس۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی طرف آ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نصیحت دیکھیے آپ، تو قرآن کریم نے کیا کیا، ہمیں تربیت دینے کے لیے نصیحت کا پہلو اختیار کیا۔ اللہ عز و جل کیا کرتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے۔ نصیحت میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کسی شخص کو کہیں کہ بھائی آپ یہ کام کیجئے، اس میں آپ کے لیے خیر، یہی تو نصیحت ہے۔ آپ یہ کام مت کیجئے، اس میں آپ کے لیے نقصان ہے، یہی تو نصیحت ہے۔ تو اللہ عز و جل نے یہی تو کہا، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ دیکھیے نصیحت، اے مومنو، کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا مت ہو۔ ایک آدمی یہاں جماعت کھڑی ہے، ایک آدمی نیچے سے گزر رہا ہے، تو یہ مت سوچو کہ وہ بے نمازی ہے، نہیں نہیں، بدگمانی مت کرو۔ ہو سکتا ہے اس نے 8:45 والی جماعت پڑھ لی، ہو سکتا ہے وہ 9:30 والی جماعت پڑھے گا، ہو سکتا ہے وہ مسلمان سفر میں ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی عزیز کہیں ایڈمٹ ہے، فوری طور پر اس کو کسی خون وغیرہ کی ضرورت، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو تم کسی کے بھی بارے میں بدگمانی مت کرو، حسن ظن رکھو، اچھا خیال رکھو، اچھی بات اس کے لیے اپنے دل میں رکھو آپ، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سی دفعہ تم کسی کے بارے میں برا سوچ لو اور وہ ویسا نہ ہو، تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ نے کسی آدمی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچ لیا، کہہ رہے وہ تو نماز چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ بیچارہ نماز نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ تو پڑھ چکا، آپ سے پہلے پڑھ چکا وہ نماز، یا آپ کے بعد پڑھنے والا ہے وہ نماز، لیکن آپ کے دل میں بدگمانی آ گئی، آپ نے اس کو بے نمازی سمجھ لیا، کبھی لوگوں کے درمیان ذکر ہوا تو آپ اسی برائی سے اس کا تذکرہ کریں، تو یہ سب گناہ ہے نا۔ یہ آپ نے اس کی غیبت کی، آپ نے اس کی چغلی کی، آپ نے اس پر برے ہونے کا حکم لگایا، کیوں ہوا؟ بدگمانی کی وجہ سے ہوا۔ یہ ساری باتیں کیوں ہوئی؟ بدگمانی کی وجہ سے ہوئی۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو اسی لیے بدگمانی مت کیا کرو، بہت سی دفعہ کسی کے بارے میں برا سوچ لینا گناہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی جاسوسی مت کرو، تم کسی کی جاسوسی کرو گے، وہ تمہاری جاسوسی کرے گا، خیر تو کسی کا ہونے والا نہیں ہے۔ تو بلا وجہ کسی کی ٹوہ میں، اچھا شیخ روزانہ صبح 9 بجے گھر سے نکلتے، جاتے کہاں؟ میں تو فلاں گھر میں جاتے ہوں۔ بھائی تم کو کس نے بولا میری جاسوسی کرو؟ شیخ ظہر کی نماز میں کبھی نظر نہیں آتے، جاتے کدھر؟ آپ کو کس نے بولا؟ آپ اپنا دیکھو نا، اللہ عز و جل کی آپ شیخ کے اعمال کے ذمہ دار ہیں کیا؟ نہیں ہے نا۔ ہاں آپ کبھی آئیں ہم سے پوچھیں کہ شیخ آپ رہتے یہاں ہیں لیکن آپ ظہر میں نظر نہیں آتے، تو شیخ بتائیں گے نا آپ کو کہ کہاں جاتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے شیخ ظہر میں نہیں آتے، گھر میں پڑے رہتے، کیا بدگمانی ہوئی نا؟ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ آدمی اپنے کام میں ہوگا، کسی اور جگہ ہوگا، کسی مسجد میں ہوگا، کہیں اور ممکن ہے، تو آپ کسی کے بھی بارے میں نہ بدگمانی میں پڑھو اور نہ ٹوہ میں پڑھو، کسی کے بارے میں بھی جاسوسی مت کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ غیبت سمجھتے نا؟ کسی کے بارے میں ایسی بات بولنا جو اس کو بری لگے۔ وہ موجود ہے تب تو آپ کی ہمت نہیں تھی نا، موجود ہے تب تو آپ کی ہمت نہیں تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ عورتوں والی صفت اختیار کی۔ جب وہ موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کی آپ میں دم نہیں تھا۔ کیوں دم نہیں تھا؟ کیونکہ آپ اس سے کسی بھی طرح سے کمزور تھے یا آپ خود چور تھے۔ غیبت کہاں ہوتی ہے؟ غیبت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں حق ہے وہاں تو حق ہے، لیکن ہمارے آپسی بات چیت میں غیبت وہاں ہوتی ہے جہاں خود ہمارے دل میں چور ہوتا ہے، نیت کا چور ہوتا ہے، یا ہم اس سامنے والے سے ڈرتے ہیں، نہیں بول پاتے اس کے سامنے تو ہم غیبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ فرمانا دیکھو غیبت مت کرو، کسی کی برائی پیٹھ پیچھے مت کرو، اس سے فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں۔ آپ نے مجھے میرے بارے میں اگر آپ نے کہا کہ وہ تو چور ہے، تو میں بھی آپ کے بارے میں تو ڈاکو ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اسی کے بالمقابل آپ میرے پاس تنہائی میں آتے اور کہتے کہ شیخ آپ کے بارے میں ایسا ایسا مجھے پتا چلا، تو اگر ایسا ہے تو اصلاح ہو جائے، نہیں ہے تو الحمدللہ
اب میں اصلاح کر لیتا، لیکن آپ نے میری غیر موجودگی میں 4 لوگوں کے سامنے کہا کہ میں چور ہوں، تو میں 8 لوگوں کے سامنے کہوں گا کہ تم ڈاکو ہو، کیا فائدہ ہوا؟ تو غیبت سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. غیبت، آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں نا اس کو فائدہ پہنچائیے، نقصان وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کو ضرور نقصان پہنچائے. حسن بصری رحمہ اللہ بڑے تابعین میں سے ہیں، 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. بصری یعنی بصرہ، عراق کا جو شہر ہے بصرہ، وہاں کے رہنے والے تھے، بڑے تابعین میں سے. اب ایک بار ان کو پتا چلا کہ کسی نے ان کی غیبت کی، تو انہوں نے عمدہ تازہ کھجوروں کا ایک تھال منگوایا اور اس کے پاس انہوں نے گفٹ ہدیے میں بھجوایا. تو آدمی بہت حیران ہوا کہ آج تک کبھی حسن بصری نے مجھے اتنا مہنگا گفٹ نہیں بھیجا تھا اچانک. تو انہوں نے کہا دراصل تم نے اپنی نیکیاں مجھ کو دے دی ہیں، تو میں نے ایک حقیر سا گفٹ تم کو دے دیا کہ تم نے تو غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں دے رہا نا مجھ کو، میری غیبت کر رہا ہے، تو گویا قیامت کے دن میں تو اس سے اس کی نیکیاں لے لوں گا. تو نے میری غیبت کی تھی، چل تیری نیکیاں نکال. تو حسن بصری نے کہا کہ تم نے میری غیبت کی تو اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی، جو نیکیاں میں نے کی بھی نہیں تھی فری میں مجھ کو مل گئی. تو میں نے تھوڑا سا تم کو جو گفٹ دیا ہے اس کی تو کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، کیونکہ تمہاری نیکیاں وہاں میرے کام آئیں گی جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور یہ تھوڑی سی کھجور جو بھیجی ہے تم آج کل میں کھا کے ختم کر دو. یہ ہوتا ہے. لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج کوئی حسن بصری نہیں ہے، ختم، زمانہ گیا. آج آپ میری غیبت کریں گے تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. یہ جو آج کا زمانہ ہے نا، یہ تو سیدھا سیدھا بدلے کا زمانہ ہے. کائے کا زمانہ ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بدلہ لو، میں جو فیکٹ ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو آج کی زمین ہے وہ بتا رہا ہوں کہ آج کا زمانہ معاف کرنے والا نہیں رہا. آج کا زمانہ تو ترکی بترکی، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے، ایسا زمانہ ہے. آپ کسی شخص کی 4 لوگوں کے سامنے برائی کریں گے تو وہ آپ کو کھجور تھوڑی دے گا، وہ آپ کو گالیاں دے گا، آپ کے باپ کو گالیاں دے گا، کوئی کسی سے کم تھوڑی. کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ عز و جل نے صاف فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، مت کرو نا، کہا مت کرو جس سے تم کو خود ہی نقصان ہونے والا ہے یا تمہاری اجتماعیت کو نقصان ہونے والا ہے. پھر دیکھو اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے کتنی زبردست مثال دی. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی بھی کیا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ آپ کہیں گے ہم آدم خور تھوڑی ہیں. نہیں ہے نا آدم خور، تو غیبت آدم خوری ہی ہے. اللہ عز و جل نے غیبت کو کیا کہا؟ آدم خور. اگر شیر بھی آدم خور ہو جائے تو اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کو مار ڈالا جائے. تو اگر انسان آدم خور ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے، اس کو کیوں چھوڑا جائے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا کیا؟ اللہ نے خود جواب دیا نہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، نہیں تم نہیں پسند کرو گے، تم تو اس سے گھن کرو گے، نفرت کرو گے، اس کو بالکل ہرگز بھی تم کبھی پسند نہیں کر سکتے، یہ تمہاری فطرت کے برخلاف ہے. تو پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اور کوئی بات نہیں، جو ہو گیا نا چھوڑو، ان اللہ تواب رحیم، معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ. آپ اپنی غلطی بولو تو صحیح، اللہ غلطی ہو گئی، آپ اللہ کے سامنے 2 بار شرمندگی کا اظہار تو کر دو، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، بھٹک گیا تھا، بہک گیا تھا، کچھ تو کرو. تو اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت توبہ قبول کر کے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، ایک مومن کے سامنے اگر نصیحت کی باتیں کی جائے تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا ہے. اللہ نے فرمایا نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، 27واں پارہ سورۃ الذاریات، کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو اگر میرے اور آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ مجھ سے کہیں شیخ یہ بات مناسب نہیں ہے، آپ یہ مت کیجیے، تو اب اگر واقعی میرے دل میں ایمان ہے تو میں کیا کروں گا؟ آپ کی نصیحت قبول کروں گا. یہ یاد رکھیے آپ، اگر آپ کسی بھی بندے کو نصیحت کریں اور وہ بندہ آپ کی نصیحت قبول کر لے کہ جزاک اللہ خیر بھائی، واقعی آپ نے میری خیر خواہی کی، تو سمجھ لو وہ مومن ہے.
اور اگر کوئی آپ کسی کو نصیحت کریں اور وہ کہیں ارے جا جا آئے تیرے سے بہت، جا تیرے باپ کو بول، تو سمجھ لو اس کے دل میں ایمان، ہاں میں نہیں بول رہا، وذکر فإن الذکریٰ تنفع، ہے یہ آیت کہیں قرآن میں حافظ صاحب؟ ارے ہے تو ہاں بولو نا، ہے نا، غلط تو نہیں پڑھ رہا نا میں؟ ہاں 27واں پارہ سورۃ الذاریات آیت اٹھا کے خود دیکھ لو آپ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجیے آپ، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اب اگر میرے دل میں ایمان ہوگا تو میں آپ کی نصیحت قبول کروں، ٹھیک ہے میں عمل کروں نہ کروں وہ سیکنڈری، آپ کی نصیحت پر میں عمل کروں نہ کروں وہ بات کی بات، لیکن میں آپ کی بات قبول کروں گا کہ جی جی آپ صحیح بول رہے ہیں، میں واقعی اللہ آپ کو رضائے خیر دے، آپ نے میری خیر خواہی کی۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں جا جا بڑا ہے نصیحت کرنے والا، اپنے آپ کو سدھار، دیکھ تیرا باپ کیا کرتا پھرتا ہے، دیکھ تیری اولاد، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل سورۃ الاعلیٰ میں بھی تو فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، آپ نصیحت کیجیے، نصیحت فائدہ دیتی ہے، کس کو فائدہ دیتی ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا اس کو فائدہ دیتی ہے، اور نصیحت سے وہ آدمی منہ موڑتا ہے جو بدبخت ہو، اللہ عز و جل کیا جسے محروم بدبخت لکھ دیا گیا ہو، تو پھر ایسا آدمی بڑی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، 26 پارے سورہ قاف کی آیت، کہ آپ قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کیجیے، کس کو نصیحت کیجیے؟ جو میرے عذاب سے ڈرتا، جس کے دل میں میری پکڑ کا، میری گرفت کا، میرے عذاب کا ڈر ہے، خوف ہے، یقیناً وہ قرآن کریم کی نصیحت کو قبول کرے گا۔ تو قرآن کریم نے ہماری تربیت کے لیے جو سب سے پہلا انداز اختیار کیا ہے وہ نصیحت کا پہلو۔ کون سا پہلو ہے؟ نصیحت کا پہلو ہے، کہ آپ کو بتاتا ہے آپ یہ کام کیجئے، اس کے کرنے میں آپ کے لیے دنیا کی آخرت کی بھلائی ہے، آپ یہ کام مت کیجئے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کو کرنے کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ ان کاموں کے قریب مت جائیے، آپ ان کاموں کے قریب جائیں گے تو آپ گڑھے میں گر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود، باؤنڈریز، اب ان باؤنڈریز کے قریب مت جاؤ، ان باؤنڈریز کو پھلانگو مت، کیوں؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی اللہ عز و جل کی جو حدود ہیں ان کو پامال کرے گا، اللہ کے احکام سے، حدود سے تجاوز کرے گا، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اب قرآن کریم نے کیا کیا؟ آپ کو بتا دیا کہ یہ اچھائی ہے فائدہ ہوگا، یہ برائی ہے نقصان ہوگا۔ مثلا فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ پھر ان مومنین کی کیا کیا صفات ہیں وہ آگے بتائی اس نے، فرماتا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ایمان بالغیب والے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی پہلے پارے کی شروع کی آیتیں ہیں تو جن میں بھی یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ انشاءاللہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر کرتا ہے، کافروں کا، پھر منافقوں کا، پھر کیا ہے یہ سب؟ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے صرف یہ نہیں کہا نا کہ چور کی سزا یہ، زانی کی سزا یہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم تو نصیحت کی کتاب ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نصیحت۔ اللہ کیا فرما رہا ہے
ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا. تو اس کا مفہوم کیا ہوا کہ اب جو کچھ بھی قرآن کریم میں ہے وہ پورا کا پورا نصیحت ہے. تبھی تو قرآن کریم سے ہم نصیحت حاصل کریں گے. تو آگے اللہ دعوت دے رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب جو لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے اللہ ان کو پھٹکارتا ہے افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا مفہوم ہوا اس کا؟ مطلب یہ کہ جب ہم نے قرآن کریم میں نصیحتیں بکھیر دیں پہلے پارے الف لام میم بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک, تو ہم نے قرآن کریم میں کیا کیا؟ نصیحت کی باتیں بکھیر دی ہیں. پورے قرآن کریم میں موتیوں کی طرح نصیحتیں بکھری ہوئی ہیں. پھر آخر تم قرآن کریم میں غور کر کے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ایک آسان سا اسلوب انداز قرآن کریم نے ہماری تربیت کا اختیار کیا ہے. واضح ہے ہماری بات؟ واضح ہے. اس کو ہم نے جو سائڈ ہیڈنگ دی ہے وہ کیا ہے؟ ہاں, قرآن کریم نے ہماری تربیت کے لیے نصیحت کا, واعظ و نصیحت کا پہلو اختیار کیا. جو کچھ باتیں ہم نے کہی وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی. وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.